اور آج کی مجلس کے شروع میں شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور معذرت بھی کرنا ہے. ایک تھینک یو، ایک سوری. تھینک یو کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 2 دن پہلے اشارتاً ایک بات کہی تھی. شروع کی مجالس میں بہت کھل کے اپنا اصل اسٹائل نہیں بتانا چاہتا ہوں، تو بہت اشارے میں نے ایک بات کہی تھی. لیکن بہرحال شکریہ کہ بعض خواتین نے بھی اس کا خیال رکھا اور اس سے زیادہ انتظامیہ نے بھی. میں نے دیکھا ایک پارٹیشن بھی لگا دیا گیا. بہت اشارے میں نے بات کہی تھی. میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں کس جانب توجہ مبذول کرا رہا ہوں، لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے. اتنا کوئک رسپانس. یا تو اٹلانٹا میں جب میں پڑھنے گیا تھا جعفری سینٹر، وہاں وہی ماحول تھا. پہلی مجلس میں نے کہا پورا سینٹر ہی انہوں نے چینج کر دیا. اور یہ یہاں پہ اتنا کوئک رسپانس. ایک ذرا لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں کہ شاید تو رسول اور امام کی بات کے علاوہ اتنا کوئک رسپانس تو نہیں ہوتا. تو شکریہ اس کمیٹی کا جس نے میری عزت رکھی. اور سوری آپ حضرات سے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجلس کا ڈیوریشن 45 منٹ ہے. عام طور پہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تو یہی سمجھ کے میں مجلس سے پڑھ رہا تھا ویکینڈ کو چھوڑ کر 60 62 63 منٹ. لیکن کسی نے مجھ سے کہا کہ نہیں مولانا یہاں 45 منٹ ہے اور یہ 1 گھنٹہ تو ویک ڈیز میں بہت زیادہ. تو خیر اس کی معذرت. اچھا تو مجھے تو یہ لوگوں نے بتایا، فیڈ بیک کیا. اچھا آپ لوگ آپس میں طے کر لیجئے گا کہ 1 آور ہے کہ 45 منٹ ہے. تو میں اس کے بیچ میں رہوں گا 55 اور 60. اب یہ آپ کے جملے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ گھنٹہ، لیکن یہ فیڈ بیک ملا. اچھا فیڈ بیک پہ ایک فیڈ بیک اور یہ مجھے یاد آ گیا. اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات اختلاف کریں جنہوں نے فیڈ بیک دیا. کسی نے کہا کہ مولانا یہ آپ کی 3-4 مجلسیں سن کر ہمیں بندر کیا منکی نا وہ یاد آ گیا. میں نے کہ کس اعتبار سے یاد آیا؟ میں کوئی ڈارون کی تھیوری کو تو نہیں مانتا ہوں. الحمدللہ میرے سارے بزرگ چاہے ددھیال کی لائن ہو چاہے ننہیال کی لائن، سارے کے سارے مومن، سارے کے سارے بعمل، سارے کے سارے شیعہ. یہ بندر کیوں یاد آ رہا ہے؟ کہیں جا کر بھی میرا لنکیج نہیں ملے گا کہ نہیں. آپ کی پرسنالٹی سے نہیں، آپ کی تقریر کے اسٹائل سے کہ کبھی آپ ادھر جاتے ہیں کبھی آپ ادھر جاتے ہیں. جس طرح وہ بندر جو ہے درختوں پہ چھلانگ لگاتا ہے نا، ادھر جمپ ادھر جمپ ادھر جمپ ادھر جمپ، کسی ایک موضوع پر آپ ٹھہرتے نہیں. اب یہ تو ساری زندگی کا ایک پرابلم ہے. اب اس بڑھاپے میں آ کر جب لوگ قبر میں پاؤں لٹکائے ہوتے ہیں، میں تو سینے تک قبر میں پہنچ چکا ہوں. اب تو میں اپنا اسٹائل نہیں بدل سکتا. 1-2 دن کی بات ہے. اس کے بعد تو وہ بڑی راتیں آ جائیں گی کہ جہاں پہ تقریر یا خطابت سے زیادہ لوگ شہزادی کونین کے کو پرسہ دینے جو آتے ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو بس 1-8 دن یہ برداشت کر لیجئے. یہ والا فیڈ بیک جو ہے یہ میرے کنٹرول سے باہر ہے کہ میں بالکل اپنے موضوع پر رہوں. میرا موضوع ہے کیا؟ میرا موضوع وہ ہے جسے سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب یا نقن صاحب قبلہ اکثر پڑھتے تھے خصوصیات اسلام کے نام سے. کہ اسلام کی خصوصیات کیا ہے، کیریکٹرسٹک کیا ہے، یعنی وائی دنیا کے اتنے سارے مذہبوں میں ہم اسلام کو کیوں چوز کریں، ہم سلیکٹ کیوں کریں اسلام کو. اور میرا موضوع جو ہے وہ تقریباً ویسا ہے لیکن تھوڑا سا اس سے مختلف کہ باقی مذہب کو باقی جتنے مذہب ہیں ان کو تو چھوڑ دیجیے، لیکن خود اسلام بھی اس وقت 2 ہیں اور آج نہیں ہے. 1400 سال پہلے ہی غدیر کے میدان میں 2 اسلام آ گئے، جس سے اللہ راضی ہے جس سے اللہ راضی نہیں. اور کربلا کے میدان میں 2 اسلام آ گئے، ایک حسینی اسلام جس کے لیے سب کی جانیں قربان، ایک یزیدی اسلام جس کو آقا حسین جیسے محافظ اسلام نے بھی خدا حافظ کہا. تو اصل موضوع تو یہ، لیکن اس کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آتی رہتی ہیں. خاص طور پر ہسٹری سے ریلیٹڈ کچھ ایسی باتیں ہیں جو الگ سے بیان نہیں ہوتی ہیں. چھوٹی سی باتیں ہیں، کان میں پڑی رہیں تو کام آ جائیں گی. آج کے مجلس کے شروع میں بھی میں، کیونکہ اب یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ ہونا تو چاہیے مجلس کے آخر میں، لیکن مجلس کے آخر میں مصائب کا بیان ہوتا ہے، وہاں پر پھر ہسٹری پڑھنے کا موقع نہیں. طفلان مسلم، آج مصائب ان کے ہیں، آج کی رات ان کی. تو طفلان مسلم ان کا واقعہ اس کے اندر غالباً کربلا میں جتنے واقعات ہیں سب سے زیادہ جو روایتوں میں اختلاف ہے وہ طفلان مسلم کے حوالے سے.
اور یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے، پہلے یہ باتیں نہیں کہی جاتی تھیں، لیکن اب اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اتنے مختلف علماء کی اسپیچز سنتے ہیں، اور پھر اس میں مسئلہ خالی یہ نہیں ہے کہ اردو اسپیچز، انگلش اسپیکر جو آتے ہیں ان کا کچھ اور وہ ہسٹری کا ورژن پڑھتے ہیں، پھر ایران اور عراق کے جو علماء ہیں وہاں پہ کچھ روایتیں الگ مشہور ہیں جو ہمارے یہاں اس طرح مشہور نہیں، تو لوگ ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو ان کو بتایا جائے کہ اس میں ہمارے علماء اور مجتہدین کا کوئی قصور نہیں۔ 1400 سال کے بعد جو اویلیبل ریسورسز ہے، جو چیز اس میں ہوگی وہ اسی پہ محنت کریں گے، وہ اسی پہ ریسرچ کریں گے، ان کے پاس علم غیب تو ہے نہیں۔ چنانچہ یہ تھوڑے بہت اختلاف ہو جاتے ہیں۔ اب طفلان مسلم کے بارے میں ایک اختلاف تو یہ کہ وہ جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفے گئے تھے اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد پھر وہ گرفتار ہوئے یا نہیں، وہ اپنے باپ کے ساتھ گئے نہیں تھے، اپنی ماں کے ساتھ گئے تھے اور ماں ان کی کربلا گئی تھی۔ اب یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کی شادی مولائے کائنات کی ایک بیٹی رقیہ بنت علی سے ہوئی تھی۔ جناب رقیہ، جو مجھے اگلا جملہ کہنا نہیں چاہیے، بلا وجہ ایک کنٹروورسی کھڑی ہوگی، لیکن لاہور کے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی بی بی پاک دامنہ کے نام سے ایک روضہ ہے۔ خیر، جناب رقیہ مولا کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، جناب خدیجہ بنت علی سے۔ جناب خدیجہ کون ہے؟ جو مسجد کوفہ کے بالکل سامنے جن کا روضہ ہے، لیکن مشہور جناب رقیہ ہے، تو وہ اپنی ماں کے ساتھ گئے تھے۔ اور جب کربلا میں 10 محرم کو آخر میں لوٹ مار ہوئی شام غریبہ کے موقع پر، تو یہ بچے بھی، وہ جو گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے تھے، وہ خولی اور ہمارے ساتھ کے، تو گھبرا کے ادھر ادھر گئے اور وہاں پہ وہ اپنے قافلے سے الگ ہو گئے۔ ایک روایت یہ، اور پھر یہ ہے کہ ان کی قید کتنی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ کس طرح سے گرفتار ہوئے، کیا دن کے وقت درخت کے اوپر تھے اور دریا میں ان کا سایہ نظر آیا، جو روایت عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، میں بھی پڑھوں گا، یا نہیں، یہ رات کے وقت جا رہے تھے، تب وہ مومنہ نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف جناب مسلم کی اولاد کے حوالے سے تو تاریخ میں ہیں، اور اتنے اختلاف کربلا کے کسی اور شہید کے حوالے سے نہیں۔ لیکن خود جناب مسلم ابن عقیل جیسی عظیم شخصیت، ان کے حوالے سے بھی خاص طور پہ جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایج کیا تھی۔ جناب عباس کے ہم سن تھے، یعنی 33 34، یا تقریباً آقا حسین کی ایج گروپ کے تھے 58 59۔ شادیاں ان کی کتنی ہوئی تھیں؟ اب یہ ساری باتیں میں اس لیے بہت اشاروں میں کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، گرچہ وہ جملہ میرے دماغ میں گونج رہا ہے کہ مولانا آپ بندر کی طرح سے مجلس پڑھ رہے ہیں، لیکن خیر پھر بھی اب میں اتنا اس جملے کی وجہ سے اتنا ڈر کے بات کرنے کے باوجود کچھ جملے کہہ رہا ہوں۔ جناب مسلم ابن عقیل کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات سن لیجیے، یہ پریکٹیکل بات ہے۔ مجالس جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بعض جگہ پر کچھ مومنین اور کچھ مومنات کے کچھ پریکٹیکل پرابلمز بھی ہوتے ہیں، بہت تفصیل سے نہ صحیح لیکن مختصر اس کا بھی کوئی سلوشن دینا پڑتا۔ جناب مسلم ابن عقیل کی شخصیت کی ایک خاص بات یہ، جناب مسلم ابن عقیل کی اولادیں کتنی ہیں یہ بھی اختلاف۔ 4 بیٹے تو ثابت ہیں، ایک بیٹی بھی ثابت ہے۔ بیٹی وہی ہے کہ جس کو آقا حسین نے گود میں بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، وہ مصائب کی روایت، حمیدہ۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی ایک اور بیٹی بھی تھی، عاتقہ، جو کربلا میں شام غریبہ جب گھوڑے دوڑے تو یزیدیوں کے گھوڑوں کے نیچے آ کے شہید ہوئی۔ عاتقہ یہ جناب مسلم کی دوسری بیٹی، اور شاید زندان شام میں بھی کوئی بیٹی ہو تو تیسری بیٹی، لیکن ایک تو کنفرم ہے، بیٹے 4 تو کنفرم، 2 کربلا میں شہید ہوئے باقاعدہ جہاد کرتے ہوئے، اور 2 یہ جن کے آج مصائب پڑھے جائیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بعض علماء نے کہا کہ نہیں، ان کے اس کے علاوہ 4 بیٹے اور تھے۔ لیکن ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے، جس کی وجہ سے میں شروع کے آپ کے 5-7 منٹ لے رہا ہوں، اور جس بات پہ اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جتنے بھی بیٹے تھے، 4 ہوں، جو زیادہ مشہور ہے کہ 2 کربلا میں اور 2 وہی جہاں مسیب میں ان کا روضہ ہے، محمد اور ابراہیم، چاہے 4 ہوں، 2 یہاں 2 وہاں، چاہے 8 ہوں،
وہ سارے کے سارے کربلا کے حوالے سے شہید ہوئے. اچھا تھوڑا آپ سمجھ گئے کہ یہ نعرہ کیوں لگوایا گیا ہے. مجلس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے, تو ذرا سا آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں بیان مسلسل رہے. تو جناب مسلم ابن عقیل کی جتنی بھی اولادیں ہیں, لڑکیوں کی بات نہیں ہے, لڑکے 4 ہیں یا 8 ہیں, سب شہید ہو گئے. اور یہ سارے کے سارے اس طرح شہید ہوئے کہ ان میں سے کسی کی اپنی اولاد بھی نہیں تھی. اکثر تو بہت ہی کم سن تھے, ایک آدھ اگر جوان بھی تھے تو شادی سے پہلے. اب سنیے ایک چھوٹا سا واقعہ, اور واقعہ یہ ہے کہ مولانا مسلم مہندی جرولی کراچی میں تھے, میرے والد کے ساتھیوں میں تھے. تو ایک بار وہ بتا رہے تھے کہ میرا نام مسلم کیوں رکھا گیا. ان کے اپنے والد مولانا علی اکبر مہندی جرولی, جرول یو پی کا علاقہ ہے, اللہ کرے کہ اب تک اس کا یہی نام رہا ہو, اس لیے کہ نام اتنے بدل گئے ہیں اور اتنے مشکل نام ہیں کہ ہم لوگوں کی تو زبان پہ نہیں آتے. پتہ نہیں امروہے کا کیا نام ہے, پتہ نہیں الہ آباد کا پریاگ نگر کے کیا نام ہے, پتہ نہیں لکھنؤ کا کیا نام ہے. خیر, جرول ایک بہت مشہور علاقہ ہے, علماء کا گڑھ بھی رہا. وہاں سے والد کا تعلق تھا. حوضہ علمیہ نجف میں گئے ہوئے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. زمانہ اس عظیم مرجع کا کہ بعض وجوہات کی بنا پر موجودہ دور میں ان کے کچھ حالات بیان کرنے کا دل چاہتا, لیکن نہیں بیان کروں گا. ایک تو میرے موضوع میں گنجائش نہیں, پھر وہ بندر والا جملہ جو ہے نا مجھے اور زیادہ روک رہا. تو خیر, کون سے مرجع؟ آقا ابو الحسن اصفہانی, بہت عظیم شخصیت تھی. بلکہ انڈیا اور پاکستان میں اس وقت تو پارٹیشن نہیں ہوا تھا, صحیح معنوں میں تقلید جو شروع ہوئی تھی وہ ان کے زمانے سے شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے تقلید ہوتی تھی لیکن لوکل علماء کی. وہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ تقلید ہونا چاہیے, جو دنیا میں سب سے بڑا عالم ہے لیکن اگر اس تک ایکسس نہ ہو تو پرانا زمانہ ہے, سوائے خط کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے, مسائل تو فوری چاہیے ہوتے ہیں, آج کی طرح تو نہیں ہے نا. تو خیر, یہ بہت ان کی عظیم شخصیت ہے. آپ ذرا یاد کیجئے, جب آپ عراق کی زیارتوں پہ جاتے ہیں تو آج کل چونکہ راستے محفوظ ہو گئے تو مدائن بھی جاتے ہیں, ورنہ بیچ میں صدام کے بعد بھی زیارتوں کا راستہ کھلنے کے باوجود مدائن جانا بہت مشکل تھا, بغداد سے ملا ہوا. مدائن جب جاتے ہیں جناب سلمان فارسی کے روضے پر, تو سلمان فارسی کے روضے کے اندر ہی 2 قبریں اور بھی ہیں نا, ایک حذیفۃ الیمانی کی, ایک عبداللہ ابن جابر کی. جابر ابن عبداللہ نہیں, عبداللہ ابن جابر ایک غیر مشہور صحابی. اور وہاں ایک تصویر لگی ہے بہت بڑی, لیڈیز سیکشن میں بھی اور جینٹ سیکشن میں بھی, کہ یہ وہ صحابی ہیں حذیفۃ الیمانی, بہت اہم صحابی. پیغمبر نے ان کو ایک ایک منافق کا نام بتایا تھا. حضرت عمر تو بار بار ان سے پوچھتے تھے کہ میرا نام اس لسٹ میں ہے کہ لسٹ میں نہیں. اور ان کا حضرت عمر کا ایک طریقہ بھی تھا کہ جس مسلمان کا انتقال ہو, حذیفۃ الیمانی رسول اللہ کے صحابی ہیں نا, تو جس صحابی کا انتقال ہو اگر حذیفہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے تو وہ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے. کہ حذیفہ کا نماز نہ پڑھنا دلیل اس بات کی ہے کہ یہ منافقوں کی لسٹ میں شامل ہے. ان کا نام ہی ہے صاحب سر رسول اللہ, رسول کا راز, سیکرٹ ان کے پاس تھا. پوری ایک لسٹ بتائی تھی. خیر, وہ لمبا واقعہ ہے, پھر وہی میں بندر بن کے نہیں چلنا چاہتا, تو واپس آ جاتا ہوں اصل موضوع پر. تو حذیفۃ الیمانی وہاں دفن تھے اور دریائے فرات کا پانی آنے لگا تو بادشاہ کو خواب میں آیا اور وہاں سے ان کی میت منتقل کرنا تھی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیا ایک صحابی رسول کی قبر کھودی جا سکتی؟ ایک عام مسلمان کی قبر کھودنا بھی شرعاً عام حالات میں جائز نہیں. تو اس وقت کے مرجع آقا ابو الحسن اصفہانی سے پوچھا گیا, اور پوری تصویریں کہ کس طرح قبر کھودی جا رہی ہے, میت نکل رہی ہے, کس طرح عراقی آرمی گارڈ آف آنر دے رہی ہے, لیکن سب کے اوپر ایک جملہ کہ آقا ابو الحسن اصفہانی کا یہ حکم آ گیا, تب یہ قبر کھولی گئی. وہ مرجع, عظیم مرجع. ان کے زمانے میں یہ نجف میں تعلیم حاصل کر رہے تھے, اور ہر سال 2 سال کے بعد چھٹیوں پہ ہندوستان آتے تھے, پھر واپس ایک چھٹی پہ آئے ہندوستان اور پھر واپس گئے نجف میں تعلیم حاصل کرنے. ابھی وہاں پہنچے تھے, کچھ عرصہ گزرا تھا کہ گھر سے خط آ گیا. اب یہ ہاسٹل لائف ہے, حوضے کے اندر بھی ہاسٹل لائف ہوتی ہے, شیئرنگ روم ہوتے ہیں, 2 3 4 5 اسٹوڈنٹ ایک ساتھ رہتے ہیں, کوئی ایران کا, کوئی عراق کا, کوئی لبنان کا, کوئی انڈیا کا, کوئی پاکستان کا. خط آیا, خط کھولا, خط پڑھا اور رکھ دیا. ساتھیوں نے پوچھا کوئی خاص بات تو نہیں ہے؟ کہا کہ بس یہ لکھا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے. تو کہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے, کوئی مٹھائی وٹھائی کچھ ہو. کہا کہ نہیں, خوشی کس بات کی, ابھی دیکھنا اگلے ہفتے خط آ جائے گا جس میں بیٹے کی موت کی خبر ہوگی.
ارے اتنے یقین کے ساتھ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ پہلی اولاد کوئی تھوڑی، اب کچھ پرابلم ہوتے ہیں نا لیڈیز کے، تو کہا کہ میرے ہاں اولاد تو ہوتی رہتی ہے لیکن سارے بچے جو ہے بہت بچپنے میں مر جاتے ہیں، 1 ہفتہ 10 دن 12 دن سے زیادہ کوئی زندہ نہیں رہتا ہے، تو مجھے پتا یہ ہوگا۔ اب ان ساتھیوں نے، ساتھی سارے کے سارے حوزہ علمیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی حل نہ ہو، چلو مرجع وقت سے چل کے پوچھتے۔ اب یہ حوزے کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، تو چنانچہ آغا ملسن نے اس پہ آنے کی اجازت مل گئی، پہنچے اور کہا کہ یہ ہندی طالب علم یہ کہہ رہا۔ انہوں نے جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ چہردہ معصومین، ہمارے سامنے اتنی عظیم شخصیتیں ہیں، اتنی یعنی چمکتی ہوئی شخصیتیں، کل آنے والی رات یعنی جو ٹمارو نائٹ ہے، دعائے توسل کی رات ہے، پوری دنیا میں دعائے توسل پڑھی جاتی کہ چہردہ معصومین، اب ان کی شخصیت اتنی عظیم کہ اس کی وجہ سے بہت ساری اور بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز جو ہیں وہ ذرا چھپ جاتی ہیں۔ جیسے آسمان پہ ستارے تو ہر وقت ہے، لیکن جب سورج نکلا ہوا ہو تو سورج کی اپنی روشنی اتنی ہے کہ باقی ستارے ہم کو نظر نہیں آتے، وہ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے ان میں سے ایک شخصیت چہردہ معصومین کے سامنے وہ چھپ جاتی ہے، وہ جناب مسلم ابن عقیل کی ہے۔ اللہ نے جناب مسلم میں، یہ مرجع وقت کہہ رہا، بہت عظیم مرجع، اللہ نے جناب مسلم کو ایک خاص خصوصیت دی ہے، برکت دی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی یا اولاد ہو کے مر جاتی ہے اور وہ یہ منت مان لے یا ارادہ کر لے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام مسلم رکھوں گا، پھر وہ دیکھے کہ اولاد بھی ہوگی، چاہے اولاد اس کی بالکل نہ ہوتی یا اگر مر بھی جاتی ہے تو وہ اولاد سلامت رہے گی۔ اور وجہ یہ بتائی کہ مسلم کربلا کے اس شہید کا نام ہے کہ جس کی جتنی اولادیں تھیں وہ سب انہوں نے کربلا میں قربان کر دی ہیں، ان کی نسل منقطع ہو کے رہ گئی، دنیا میں نسل مسلم کا وجود نہیں رہا کربلا کی وجہ سے۔ تو اللہ نے کہا تم نے اپنی نسل میرے نام پہ قربان کی ہے تو تیرے نام پہ قیامت تک جو بھی اولاد مانگے گا میں اولاد دے کر اس کی نسل کو برقرار رکھوں گا۔ مولانا مسلم مہندی کہہ رہے ہیں اس لیے میرے بابا نے میرا نام مسلم رکھا، اور دیکھو اس وقت ان کی ایج 80 تھی کہ دیکھو الحمدللہ بالکل صحت یاب ہوں۔ تو جناب مسلم کا وسیلہ خاص اولاد کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور آج کی دنیا میں اولاد ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور اس کے 2 مسئلے، بہت بڑا پرابلم ہے۔ پہلا پرابلم یہ کہ اولاد ہوتی نہیں ہے کسی کے، یا لڑکا نہیں ہوتا، یا یہ کہ ہوتا ہے لیکن بہت جلدی مر جاتا، ایک یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ فزیکلی زندہ رہتا ہے، اسپریچولی مر جاتا۔ اولاد کا بے دین ہو جانا، سیدھے راستے سے ہٹ جانا، گمراہ ہو جانا، واقعاً ماں باپ راتوں کو نیند نہیں آتی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، بلکہ ایکچوئل، اب میں پھر گھبرا رہا ہوں کہ کہیں میرا موضوع نہ بدل جائے، لوگ کہیں کہ مولانا بالکل موضوع پہ نہیں آ ہی رہا ہوں۔ طفلان مسلم، کربلا کی خواتین، اپنی اولاد کی تربیت، کل جناب اونا محمد ماں کی تربیت، پرسوں جناب قاسم ماں کی تربیت، جناب علی اکبر، اب یہ پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے نا، اس لیے میں نے کہا بات شروع کر رہا ہوں اس کے اوپر، اور باتیں کل سے اور بھی آئیں گی لیکن آج تو یہی موضوع ہے۔ تو سنی، اور وہ یہ کہ اگر فزیکلی زندہ بھی ہے اولاد، روحانی طور پہ مر گئی، بے دین ہو گیا ہے، مومن باپ کا بیٹا، مومنہ ماں کا بیٹا، سیدانی ماں کا بیٹا، سید باپ کا بیٹا، اور معلوم بے دین ہو رہا ہے، ایتھسٹ ہو رہا ہے، یا باتیں وہ کہہ رہا کہ لیبل تو لگا ہے کہ بھئی یہ مومن ہے، یہ شیعہ۔ روایتوں میں ہے نا کہ آخری زمانے میں تو ایمان اس طرح سے جائے گا کہ خود اس آدمی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرا ایمان چلا گیا، اور بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن میں بہت اپنے آپ کو روک رہا ہوں کہ آج کا موضوع جو کل لاسٹ نائٹ کی مجلس سے ریلیٹڈ ہے وہ کہیں پہ بالکل ایسا ہو کہ شروع نہ ہو سکے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کی چھوٹی سی مثال، میں اکثر ایک سوال کرتا تھا، اب نہیں کرتا ہوں، اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ یہ والی چیز اب بعض نوحوں میں آ گئی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہو گئی، لیکن پہلے میں یہ سوال کرتا تھا، میری 40 سال پہلے کی مجلس سے سن لیجیے کہ ہر آدمی، ہر مومن، ہر مومنہ جانتا ہے کہ بازار کوفہ اور بازار شام میں آقا حسین کے کٹے ہوئے سر نے تلاوت قرآن کی تھی، مگر قرآن کے کس سورہ کی تلاوت کی تھی؟ اب تو ہر ایک کو پتا ہے سورہ کہف کی، کیونکہ یہ بعض نوحوں میں بھی آ چکا۔ اس کے ذریعے سے ان بچوں کی بھی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے جو اردو مجلس سے نہیں سمجھتے ہیں، نوحے تو اردو ہی کے آج کل زیادہ تر چلتے ہیں۔ سورہ کہف، اور سورہ کہف کا
اہم ترین جو واقعات، 3 واقعات ہیں سورہ کہف میں، جو بیچ والا واقعہ ہے، بیچ والا وہ کیا؟ جناب خضر نے ایک بچے کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ آگے چل کر بے دین ہونے والا تھا. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، نہ وقت ہے نہ ضرورت. کہا کہ یہ چونکہ آگے چل کے بے دین ہونے والا تھا اس لیے اس کو قتل کیا، اس کے بدلے اللہ ان کے والدین کو دوسری صحیح نیک اولاد دے گا. اب یہ ہم حضرت خضر کی شریعت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اس وقت ظاہری شریعت پہ عمل کر رہے ہیں جس کے اندر تو یہ حرام اور گناہ، لیکن روایتوں میں یہی آیا کہ بیٹا اگر زندہ بھی رہے لیکن روحانی طور پہ مر جائے، دینی طور پہ مر جائے، بے دین ہو جائے، وہ سمجھو کہ اس کی موت ہو گئی. اس سے تو بیٹا نہ ہونا یا اولاد نہ ہونا بہتر تھا. تو جناب مسلم آج کے زمانے میں جو اللہ نے جناب مسلم کو ایک خاصیت عطا کی ہے بہت اہم ہے. میں اسی دنیا میں رہتا ہوں اور انڈیا اور پاکستان میں کم رہتا ہوں، ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ رہتا ہوں. اور انڈیا اور پاکستان میں اب پچھلے 20 سال سے کم مجلس سے پڑھتا ہوں، باہر زیادہ پڑھتا ہوں. مجھے پتا کہ ظاہری اعتبار سے جن گھرانوں میں بہت زیادہ دینداری ہے وہاں بھی اندر کیا ہو رہا، اور وہ ان کے اختیار میں نہیں. یہ والدین کو یوں کنڈیم نہیں کیا جا رہا ہے، وہ ان کے اختیار میں نہیں. ایک جملہ اگر کہہ دوں تو شاید برا لگے کچھ لوگوں کو، لیکن وہ تاریخ کی حقیقت ہے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو میں کل کی مجلس میں ہائی لائٹ کروں گا، آج نہیں. اور وہ یہ کہ بگڑنے والے تو معصومین کی اولاد میں بھی بگڑے. میں حضرت نوح کے بیٹے کی مثال نہیں دے رہا ہوں، میں چھٹے امام کے بیٹوں کی مثال دے رہا ہوں، میں امام حسن کی بعض اولادوں کی مثال دے رہا ہوں، صرف اشارہ. اور ذرا ٹھہر جائیے، یہ بھی بہت اہم ایک مسئلہ ہے جو کل آئے گا. تو خلاصہ یہ کہ والدین کو برا نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن ایک پرابلم تو ہے نا، والدین کے لیے ہونا بھی چاہیے. کیا اولاد بے دین ہوئی جا رہی ہے، اب کیا کرے؟ پرائس پے کرنا پڑتی ہے ویسٹرن کنٹریز میں رہنے کی، لیکن یہ بہت ہی بڑی پرائس. دنیا خرید کے اگر اپنی اولاد کو آپ نے بیچ دیا تو یہ فائدے کا سودا ہے کہ نقصان کا سودا؟ کیوں قرآن نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ؟ انسان خسارے میں، وہ خسارے کا سودا کر رہا ہے کچھ سہولتوں کے لیے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا، نہ میں اس تھنکنگ کا قائل ہوں کہ یہاں رہنا حرام ہے یا یہاں مت رہیے. یا تو بعض تو ممبر پہ اتنے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ مکان بیچیے، گاڑی بیچیے، بزنس بیچیے، واپس جائیے پاکستان انڈیا. وہاں کون سا اچھا ماحول؟ یہاں سے کچھ بہتر نظر آئے گا لیکن وہاں کون سا اچھا؟ آج کی دنیا گلوبل ولیج بن گئی، خرابیاں سب جگہ ایک جیسی ہیں، لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا، اور پھر بھی یہاں رہنا، کیوں رہنا؟ اب پھر وہ جملہ کہوں گا تو ایک مرتبہ آپ کہیں گے مولانا آج تو آپ نے تیسرے درخت پہ چھلانگ لگا دی ہے، لیکن یہ وہی پرانا درخت ہے جس پہ چھلانگ لگائی. جب زمانے کا امام آئے گا اس کو دنیا کے ہر علاقے میں ایسے صاحبان ایمان چاہیے جو اس کو مان رہے ہوں گے. خالی ان کو انڈیا اور پاکستان اور نجف اور قم اور مشہد کے مومن نہیں چاہیے، ان کو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ان کو امریکہ، ان کو کینیڈا، ان کو انگلینڈ، ان کو یورپ کے اندر بھی مومن چاہیے ہیں. تو یہ تو ایک فریضہ ہوتا ہے. بلکہ سورہ یوسف نازل اس بات پر ہوا تھا کہ جب سوال کیا تھا یہودیوں نے پیغمبر سے کہ یہ تو بتاؤ کہ حضرت یوسف بیٹے ہیں یعقوب کے، یعقوب بیٹے ہیں اسحاق کے، اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم کے. ایک سلسلہ ہے نا، ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، یہ ساری فیملی تو پیلسٹائن کی ہے. تو یہ آخر یہ مصر کیسے گئے جہاں حضرت موسیٰ جو پیدا ہوئے تو مصر میں پیدا ہوئے نا، اسی نسل میں. یہی جواب دیا کہ اللہ نے جناب یوسف کو اس جان بوجھ کے مصر پہنچایا تاکہ بعد میں جب موسیٰ نبی کا ظہور ہو تو اس وقت یہاں پر مومنوں کا ایک گروپ اور قافلہ موجود ہے. یہ بہت لمبی بات تھی جو میں نے ایک چھوٹے سے جملے میں اس لیے مکمل کر دی کہ اصل موضوع کچھ اور ہے، ورکنگ ڈے کی مجلس ہے. آپ نے مجھے 15 منٹ اور دے دیے ہیں، آپ کا شکریہ، لیکن صرف 15 ہی منٹ دیے ہیں نا، 15 گھنٹے تو نہیں دیے ہیں. تو بات کو مکمل کرنا ہے. تو آپ جو یہاں آئے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے آئے ہوں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ کو بھیجا گیا ہے زمانے کے امام کی خدمت کے لیے. لیکن اگر ہماری اپنی نسل یہ خراب ہوئی جا رہی ہے، اپنی حد تک کوشش کرنا. اور اس میں سب سے اہم رول آتا ہے خواتین کا. اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ دنیا میں پہلا مذہب یہ، چاہے اس کا عنوان رکھیے خصوصیات اسلام، اس سبجیکٹ کا، ٹاپک کا، چاہے اس کا نام رکھیے اصلی، حقیقی، غدیری، حسینی اسلام میں اور یزیدی اسلام میں فرق. لیکن سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عورتوں کو بہت ہائی اسٹیٹس اور بہت زیادہ عزت اور احترام دیا گیا. کل جو میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، بیان بھی نہیں کیا تھا، جلدی میں رہ گیا تھا، جان بوجھ کے میں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی سن لیجیے. بہت مشہور واقعہ تو ہے، لیکن بہرحال
ایک مرتبہ مشہور واقعات بھی انسان کو ہلانے کے لیے بہت ضروری ہے ان کی تکرار. سعد ابن معاذ کتنا عظیم صحابی، کتنا عظیم صحابی، اتنا عظیم صحابی ہے کہ مولا کا ایک جملہ ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے کافی. یہ علی کا کلام ہے، کلام الامام، امام الکلام، ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری. جیسے میں نے پرسوں نہیں کل ہی کی مجلس میں کہا، شہزادی کونین کے سارے فضائل ایک طرف، مولا کا اتنا سا جملہ نعم العون للعبادہ ایک طرف، یہ علی کا کلام. اسی طرح سے سعد ابن معاذ کے لیے مولا کا ایک جملہ. جنگ خندق کا ذکر تو آپ نے بہت سنا. جنگ خندق میں ایک ہی مسلمان شہید ہوئے، وہ سعد ابن معاذ. وہ بھی میدان خندق میں نہیں، وہاں تو ان کو تیر لگا، زخمی ہوئے. جب یہ لوگ واپس پلٹ کے مدینے میں آئے، رسول اللہ کو اتنی محبت تھی سعد سے، کہا میری مسجد کے صحن میں ان کا خیمہ لگایا جائے جس میں ان کا علاج. لیکن بہرحال زخم بڑھتا گیا، شہید ہو گئے. پیغمبر کی زندگی میں جنگ خندق کے فوراً بعد، جب پیغمبر کی وفات کے بعد اختلافات ہوئے اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے علم میں ہے، اس وقت مولا نے جملہ کہا کہ اگر سعد ابن معاذ زندہ ہوتا تو مجال تھی کسی کی کہ ہمارا حق ہم سے چھینتا. مولا اگر کسی کے بارے میں یہ جملہ کہیں کسی غیر معصوم کے لیے تو بڑی سٹرونگ ان کی پرسنالٹی تھی. یہ مدینے کے اپنے پرانے باشندے تھے، اس لیے مدینے پہ ان کا بہت زیادہ اثر تھا. ان کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں تھی کہ اہل بیت کے خلاف کوئی ظلم کرتا. لیکن جنگ خندق میں شہید ہو گئے. اور پھر شہادت کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح پیغمبر نے ان کو عزت دی اور احترام دیا، جیسے ہی پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہوا ہے، پیغمبر نے ان کے غسل و کفن کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جو فاطمہ بنت اسد کے لیے کیا تھا، کہ اپنا کرتا بھجوایا کہ اس کو کفن میرے کرتے میں دیا جائے گا. اور اس کے بعد پیغمبر نے جب نماز جنازہ پڑھائی تو 70 مرتبہ نیت کی اور پھر نماز جنازہ شروع کی، یعنی 70 اللہ اکبر شروع میں کہے. یا رسول اللہ، نماز جنازہ میں 5 اللہ اکبر ہوتے ہیں، پہلا تو ایک ہی ہوتا، 70 کیوں؟ کہا کہ میں ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا تھا، آسمان سے 1000 فرشتے اتر کے آتے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ آسمان کی عبادتیں بند کرو، سعد ابن معاذ کے جنازے میں جا کے شریک ہو جاؤ. ہم آسمان پہ اپنے مسلح لپیٹ کے یہاں آتے ہیں. ابھی پیغمبر نے ان کو آتا دیکھا، دوبارہ اللہ اکبر کہا، لیکن ایک بار پھر 1000 فرشتے آ گئے، 70,000 فرشتے، کیونکہ 70 لوگوں نے گنا، 70 کاؤنٹ کیا، 70 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی. آسمان کے فرشتوں کی، آسمان کی عبادت بند کرائی جا رہی ہے اس نماز جنازہ کی وجہ سے. اور پہلے بار اسلام میں یہ سنت آئی جو آج تک باقی ہے. کون سی سنت؟ کہ جب پیغمبر نے سعد کا جنازہ اٹھوایا تو پہلے تھا کہ جنازہ اٹھاؤ، جہاں کندھا دو دے دو. نہیں، پیغمبر کبھی آگے کندھا دیتے ہیں، کبھی پیچھے کندھا دیتے ہیں، کبھی رائٹ سائڈ پر، کبھی لیفٹ سائڈ پر. لوگوں نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آج آپ گھوم کیوں رہے تھے؟ کہا کہ میرے ساتھ جبرائیل اور میکائیل بھی اس جنازے کو کندھا دینے آ رہے تھے. جب وہ دونوں پیچھے جاتے تھے تو میں آگے آ جاتا تھا، دونوں آگے آتے تھے میں پیچھے جاتا تھا، دونوں رائٹ پہ جاتے تھے میں لیفٹ پہ جاتا تھا، دونوں لیفٹ پہ جاتے تھے تو میں رائٹ پہ چلا جاتا تھا. جبرائیل اور میکائیل جنہوں نے مولا کے جنازے کو کندھا دیا تھا، وہ سعد ابن معاذ کو پیغمبر نے قبرستان میں دفن کیا، ان کو جنت البقیع. آج بھی آپ جائیں گے تو جنت البقیع میں دور سے قبر نظر آئی. اب تو بقیع میں کسی قبر پہ جانے ہی نہیں دیتے، بہت دور سے نظر آئے گی، لیکن ہے آج بھی قبر. لیکن جیسے ہی قبر بند کر کے پیغمبر باہر نکلے، ایک مرتبہ پہلے تو مڑ کے دیکھا، جیسے کوئی آپ کو پیچھے سے آواز دے تو آپ مڑتے ہیں نا. اور اس کے بعد پیغمبر کے چہرے پہ غم کے آثار آ گئے. یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ جیسے ہی میں نے بقیع کے قبرستان سے قدم باہر نکالا، پیغمبر کے قدم خود ایک برکت ہوتی ہے نا، جیسے ہی باہر نکالا قبر کی دونوں دیواریں تیزی سے آگے بڑھی اور اپنے درمیان لے کر سعد ابن معاذ کو دبایا. وہ جو فشار قبر کا عذاب کہلاتا ہے، جو قبر کا پریشر ہے، جو قبر کی پہلی رات کا سخت ترین عذاب ہے کہ پسلی کی ہڈیوں میں پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، انسان بال کی طرح باریک ہو جاتا ہے، وہ عذاب آنا شروع ہو گیا. ابھی رات نہیں آئی، یہ عذاب ہمارے اور آپ کے لیے رات کے وقت ہے. تبھی ہے کہ نماز وحشت سے قبر پڑھ لو تو مرنے والا اس سے بچ جائے گا، صدقہ دے دو بچ جائے گا. ابھی دن کا وقت ہے. پیغمبر قبرستان بقیع سے ایک قدم باہر نکالا اور عذاب آ گیا. یا رسول اللہ یقین نہیں آ رہا، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے نماز پڑھنے آئے، جن کے لیے فرشتوں کی نمازیں آسمان کی روک دی جائیں، جن کو جبرائیل و میکائیل کندھا دیں، جو جنگ خندق کے شہیدوں، شہید راہ خدا کا پہلا خون کا قطرہ زمین پہ گرے، سارے گناہ معاف ہیں، اور اتنے جلدی فشار قبر. کہا جتنی ان کی نیکیاں
قیامت میں یہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، انبیاء بھی ان کا رتبہ دے کر رش کریں گے۔ ایک پورے قبیلے کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ساری بکریوں کے، اتنے گناہگاروں کی یہ بخشش کرائے گا۔ لیکن ایک گناہ ایسا کرتا تھا جس کی سزا ملی، اور وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت میں بڑا بد اخلاق تھا، بہت ہی روڈ تھا۔ بہت سے لوگ آپ کو ملے گے گھر کے باہر بہت خوش اخلاق ہیں، گھر کے باہر بہت اچھے، گھر کے اندر تو اب یہ ہے کہ سعد ابن معاذ جیسا عظیم صحابی کے مولا جس کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو کوئی ہمارا حق نہ لے سکتا تھا۔ لیکن یہ گناہ جس میں عورت کی توہین ہو رہی ہے، کوڑا مارنا پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات زبان کا زخم کوڑے کے زخم سے زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں ممکن نہیں، پولیس آ جائے گی، نہیں مسئلہ کہ اگر بیوی کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس بن جائے گا نا، مجھے معلوم، لیکن میں آپ کو ان جرنل بتا رہا ہوں کہ اسلام میں کتنا احترام عورت کو دیا گیا، ایکول بٹ ڈفرینٹ کہہ کر۔ اب ڈفرینٹ کے اوپر ایک جملہ سن لیجیے۔ کل میں نے آپ کو ایک اور اینگل سے بات بتائی تھی، وہ ایک ذرا لائٹر موڈ تھا، وہ چوکیدار کا واقعہ، پلین کریش کا۔ اب آئیے سیریس، جہاں پہ اللہ کا رسول جس کو بٹھا کے چلا جائے۔ دیکھیں اطاعت اس کا نام ہے، یہ ہے اسلام۔ اسلام کے معنی کیا؟ ٹوٹل سبمیشن۔ یہ اسلام کا ڈکشنری میں میننگ ملیں گے۔ اسلام معنی تسلیم، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، ٹوٹل سبمیشن۔ جہاں پہ اسلام آ جائے اس کے بعد، اس سے پہلے نہیں، اسلام آنے کے بعد اب پھر اس کے بعد لاجک منطق پوچھنا چاہیے تاکہ احکامات دین پہ یقین بڑھے۔ لیکن کسی حکم پر عمل کرنے سے آپ یہ کہہ کے رک جائیں کہ جب تک کہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا میں عمل نہیں کروں گا، یہ اسلام نہیں۔ ہاں آپ کہیں عمل کروں گا لیکن ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ حکم کیوں آیا۔ شراب نہیں پیوں گا لیکن ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی وجہ ہے کہ نہیں، اگر وجہ بتا دی تو ٹھیک ہے، اگر وجہ نہیں پتا چلی تب بھی نہیں پیوں گا۔ میں گانا نہیں سنوں گا، حرام کیونکہ وہ رسول نے منع کیا، لیکن ذرا پوچھنا چاہتا ہوں وائے۔ لیکن اگر مجھے اس کا جواب نہ بھی ملا تب بھی میں عمل تو کروں گا، یہ اسلام۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جب تک کہ میری اپنی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آئے گی اس وقت تک عمل نہیں کروں گا، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ اگر اسلام ہے تو یزیدی اسلام ہے، یہ اگر اسلام ہے تو دشمنان اہل بیت کا اسلام ہے۔ غدیری اسلام ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے، جس کے لیے ایک چھوٹی مثال پھر اصل واقعہ۔ میدان کربلا کے یہ ظالم یزیدی کتنے لالچی تھے۔ ان میں سے جو لشکر آیا تھا میدان کربلا میں یزید کا، ایک بہت بڑی تعداد تھی جو دشمن اہل بیت شروع سے ہی تھی، وہ تو تھی اپنی جگہ، لیکن ایک ایسی تعداد بھی تھی جو اہل بیت کے دشمن نہیں تھے، وہ آئے تھے لوٹ مار کے لالچ میں۔ ان کو یہ لالچ دی گئی تھی کہ جاؤ میدان کربلا کے اندر ان کو شہید کرو، ان کا مال و اسباب لوٹ کے لے جاؤ۔ تو آپ کو پتا ہے نا، یہ شام غریبہ کی روایت آپ سنتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو سناؤں گا بھی، کہ یہ اتنے لالچی ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کے کان میں بہت ہی سادہ سا گوشوارہ، یہ اہل بیت کی بچی ہے نا، یہاں کون سا سونا چاندی یا ڈائمنڈ کے سیٹ پہنے ہوئے ہیں، اس نے ایک معمولی سا گوشت وہ بھی نہیں چھوڑا۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو اتنے ظالم ہیں، یہ ہے اصل موضوع، یہ ہے حسینی اسلام، وہ ہے یزیدی اسلام۔ حسینی اسلام کیا کہ جو اتنے ظالم اور لالچی ہیں، لوٹ مار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے بیمار کے نیچے سے بستر بھی کھینچ لیا، انہوں نے ایک وہ گوشوارہ بھی کھینچ لیا۔ خیمے، ٹینٹس جو خیمے اہل بیت کے لگے، ایٹ لیسٹ 18 خیمے تو تھے نا۔ آج آپ جاتے ہیں عراق میں خیمہ گاہ کی زیارت کرتے ہیں، وہ پورا بلڈنگ کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں، کتنے اس کے اندر خیمے تھے اور کتنے اس کے باہر تھے۔ بھئی ام فروا کا خیمہ تو آج بھی باہر ہے، تو یہ سارے خیمے لگے تھے، کم سے کم 18 تھے۔ ایک خیمے کی قیمت کتنی ہوتی؟ خیمہ بہت ہی سستا نہیں ہوتا، کم از کم اس گوشوارے سے تو زیادہ قیمتی ہوتا۔ جنہوں نے وہ گوشوارے چھینے انہوں نے خیمے لوٹے کیوں نہیں، جلائے کیوں؟ یعنی خود خیمہ اٹ سیلف اس کو لوٹ کے لے جانا چاہیے تھا نا، وہ تو ان کا فائدہ ہوتا۔ جلائے کیوں؟ جلائے صرف اس لیے کہ انہوں نے لوٹنا ہی چاہا خیموں کو۔ لوٹنے سے مطلب خیمے کا سامان نہیں، خود خیمہ خود۔ لیکن خیمے میں بیویاں موجود ہیں، انہوں نے اپنی جگہ سے ہٹنے سے انکار کر دی، کہا کہ نکلو باہر، ہم کو یہ خیمہ لوٹنا، خیمہ اکھاڑ کے لے جانا۔ بیویوں نے کہا نہیں ہٹیں گے، لیکن کیا کہہ کے کہا کہ نہیں ہٹیں گے؟ آقا حسین ہمیں یہاں بٹھا کے گئے ہیں تو جب تک کہ یہ خیمہ ہے یا ہم کو یہاں سے نہیں ہلنا۔ آخر مجبور ہو کے انہوں نے آگ لگائی کہ خیمے جلیں تو یہ بیویاں نکلیں، اور پھر ایک سے دوسرے اور پھر شام غریبہ کے مصائب، آخری خیمہ۔
یہ ہوتی ہے ٹوٹل سبمیشن. یہ ہے کربلا کا اسلام. وہ یزیدی اسلام ہے, یہ ہے غدیری اور حسینی اسلام کہ جہاں جس کو بٹھا دیا اس کو وہاں بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی انجام دینا. عورت اس پہ راضی ہو کہ مجھے فرض کیجئے کہ اگر گھر میں بٹھایا, تو گھر میں تو نہیں بٹھایا لیکن اگر بٹھایا تو میں اسی طرح رہوں گی. اور مرد اس پر راضی ہو کہ اگر مجھے مثلا یہ کہا کہ گھر والوں کے لیے نانا نفقہ کرو, میں اس پہ راضی ہوں. اب آئیے اصل سیریس بات. بہت زیادہ آپ سنتے ہیں یہ سیریس بات, مگر اس سے اپنے لیے بھی تو کوئی میسج لیجئے. جنگ احد یہ اسلام کی ایک بہت اہم جنگ ہے, اور بس آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کربلا کا جو پورا واقعہ پیش آیا اس کا ون آف دا مین کاز یا ریزن جو ہے وہ جنگ احد. کیوں, کیسے پتا چلا؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل خود یزید. میں دربار دمشق میں یہی تو کہا تھا نا, کہاں ہیں میرے بدر و احد کے بزرگ؟ آج میں نے بدر و احد کا انتقام لیا. خود یزید کہہ رہا کہ آج میں نے احد کا انتقام لیا ہے. یہ بدر و احد بہت اہم جنگ ہے جس کا انتقام کربلا میں جا کے لیا گیا. وہ یزیدی اسلام جہاں احد کا انتقام لیا جا رہا. مگر احد کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ جو بہت مشہور ہے. میں پڑھ نہیں رہا ہوں, واقعہ نہیں پڑھنا, ضرورت ہے کیا؟ نہیں. میں اصل موضوع پہ آ گیا. جو مومن مجھے فیڈ بیک بھیجنا چاہیں کہ مولانا اب تک آپ نے موضوع نہیں شروع کیا ہے, اپنے موضوع پہ رہیے, یہ موضوع ہی. اور وہ کیا؟ وہ یہی کہ جنگ احد جب شروع ہوئی, اب ٹوٹل سبمیشن میں ایک بات احد سے ریلیٹڈ بھی ہے چھوٹی سی, اور اس کے بعد اہم بات. میدان احد جب جنگ ختم ہوئی نا, پیغمبر نے سارے لاشیں جمع کی. یاد کیجئے اللہ کے رسول کا پوری زندگی, ٹوٹل ہول لائف, جتنے بھی جہاد کی سب میں ٹوٹل جتنے لوگ شہید ہوئے اس سے زیادہ صرف ایک جنگ احد میں شہید ہوئے. پیغمبر نے جتنے جہاد کیے بدر سے لے کر حنین تک, وہ ٹوٹل آپ کیجویلٹیز کہ کتنے لوگ شہید ہوئے سب ملا کے وہ کم ہے. اور ایک خالی بدر کی لڑائی, بدر کا ماتم پیغمبر نے کیا نا جناب حمزہ کو یاد کر کے کہ کوئی ماتم کرے. احد کا, احد کی بات کر رہا ہوں, احد کے ایک جنگ کے شہید. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دشمنوں نے سرپرائز اٹیک کیا تھا. جب احد کی لڑائی ختم ہو گئی, میتیں جمع ہو رہی, ایک میت کو دیکھ کے لوگ گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے. کہا یا رسول اللہ یہ عجیب میت نظر آ رہی. میت میں کوئی خرابی نہیں تھی. کہا کہ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا. حبیب ابن مظاہر کے لیے جملہ ہے نا کہ ان کے بڑے بڑے بال تھے, 2 زلفیں تھیں. میثم عمار نے حبیب کو دیکھ کے کہا تھا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک سرخ چہرے والے کو جس کی 2 زلفیں, اس کا سر کاٹ کے لایا جائے گا, کوفے میں گھمایا جائے گا اور قاتل کو بھاری انعام دیا جائے گا. تو اسی طرح یہ اس سے پہلے, اسی طرح نہیں اس سے پہلے احد میں لاشا. کہ یا رسول اللہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا. پیغمبر قریب آئے کہ اچھا ہی تو حنظلہ ہے, اور یہ پانی اس لیے ٹپک رہا ہے کہ جملہ سنیے, جنت سے فرشتے کوثر کا پانی لے کے آئے ہیں اور آنے کے بعد اسے غسل دیا ہے. یہ غسیل الملائکہ, غسیل جیسے ایک لفظ شہید ہے, ایک لفظ وزن میں بتا رہا ہوں, شہید, قتیل, قتیل مانے مقتول, غسیل یعنی جس کو غسل دیا جائے. ٹائٹل بن گیا اس کا حنظلہ کا غسیل الملائکہ, جسے فرشتے آسمان سے چاندی, یہ پیغمبر کا جملہ, چاندی کے برتن لے کے آئے. سورہ دہر میں قرآن کریم نے چاندی کے برتن کا ذکر کیا ہے نا, اور چاندی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فضہ. تو فضہ کا نام بھی آ گیا اور ایک جنت کی نعمت بھی آ گئی. تو وہ چاندی کے برتن لے کے آئے, کوثر کا پانی لائے, اس کو غسل دیا گیا. تو یہ اس کے وہ اس غسل کا پانی اس کے یہاں سے ٹپک رہا. یا رسول اللہ اتنے سارے احد میں شہید ہوئے, کسی اور کو تو یہ غسل نہیں دیا, فرشتوں نے اس کو کیوں دیا؟ اور ویسے بھی شہید راہ خدا پر غسل نہیں ہوتا, اسے غسل کیوں دیا؟ کہا یہ اس کے گھر والے بتائیں. اسی حنظلہ کی بیوی کا نام جمیلہ تھا, جو میں نے 2 دن پہلے اشارہ کیا تھا, جمیلہ. اور اس کی بیوی سے پوچھا گیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے, آپ نے تو نکاح پڑھایا تھا, کل ہماری شادی ہوئی تھی اور یہ اسی رات کو رخصتی ہوئی تھی, ہم شوہر اور بیوی نے سہاگ رات منائی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ سیرت حلبیہ میں یہ جملہ کہ اس کے بعد پھر صبح کا وقت آیا تو یہ غسل کرنے گیا.
غسل ہوتا ہے نا جو شادی اور اس کے بعد چیزیں میں بیان نہیں کرنا چاہتا. غسل کرنے گئے, اس نے اپنے جسم کے ایک حصے پہ پانی ڈالا. غسل میں 3 کے حصے کیے جاتے ہیں نا, پہلے سر و گردن دھو, پھر رائٹ, پھر لیفٹ. ہو سکتا ہے کہ آغا سیستانی کا مقلد کہے کہ رائٹ لیفٹ ملا کے, لیکن کم از کم 2 حصے تو ہے نا. ابھی سر پہ پانی ڈالا تھا کہ آپ کا اعلان مدینے کی گلیوں میں گونجا کہ دشمن سر پہ آ گیا ہے. جو مسلمان جس حالت میں ہے, آرڈر آف دا ڈے, فرمان امروز یہ ہے کہ جس حالت میں, اسی حالت میں اپنے گھر سے نکل کے میدان احد پہنچ جائے. جو ہتھیار اس کے ہاتھ میں آ جائے وہ ہتھیار لے کے پہنچ جائے. اس نے خالی سر و گردن پہ پانی ڈالا, لیکن جیسے ہی آپ کا اعلان سنا اسی حالت میں نکل گیا. یہ ہے سبمیشن. اتنا بھی نہیں ٹھہرا کہ بھئی تھوڑا سا جسم رہ گیا, اس کو بھی میں مکمل کر لوں. نہیں, حکم رسول آ گیا, ٹوٹل سبمیشن. یہ حقیقی اسلام ہے, یہ غدیری اسلام ہے, یہ حسینی اسلام ہے. یہ اسی حالت میں نکل کے میدان میں آیا اور شہید ہو گئے. تو اس کے اوپر غسل واجب تھا. پیغمبر نے کہا اس لیے فرشتوں نے آ کر اسے وہ والا غسل دیا جو شادی کے بعد کیا جاتا. ٹوٹل سبمیشن اس کا نام ہے کہ 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کا انتظار بھی نہیں کہ بھائی جب اتنا پانی ڈال لیا نا تو تھوڑا سا پانی اور بھی ڈال لو. نہیں, پیغمبر نے کہا اس وقت جو جس حالت میں ہے فوراً میدان احد میں پہنچے. اب میدان احد میں اتنی شہادتیں ہوئی کیوں؟ سوال یہ اصل میں ہر ایک کو پتا ہے. میں اس کا جواب آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں اور نہ میں اس کا جواب خود دینا چاہتا ہوں, ہر ایک کو پتا ہے. لیکن اس کا میسج, اس کا نتیجہ کیا کہتے ہیں, مورل آف دا ہسٹری اسٹوری, خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ پیغمبر نے ایک چھوٹا سا ذرہ تھا, وہ مسلمانوں کے بیگ پر تھا, وہاں پہ 50 تیر انداز رکھے تھے اور کہا تم یہاں رہو گے, ہم جنگ جیتیں یا ہاریں, تمہیں یہاں سے نہیں ہلنا. اور میدان احد میں جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان جیت گئے, کافر سارے بھاگ گئے, میدان احد خالی ہو گیا. مال غنیمت پڑا ہوا ہے, لوگ اس کو لوٹنے گئے. سب مجلسوں میں بہت زیادہ پڑھا جاتا. ہوا کیا, جو 50 تیر انداز پیغمبر وہاں مقرر کیا تھا, انہوں کو بٹھایا تھا اور یہ کہہ کر بٹھایا تھا ہم جیتیں تب بھی تمہیں یہاں رہنا ہے, ہاریں تب بھی رہنا. 47 آؤٹ آف 50 یعنی 94% مسلمان وہ وہاں سے ہٹ گئے. 3 باقی بچے جن میں ان کے لیڈر بھی تھے, وہ چیختے رہے کہ رسول اللہ کا حکم بھول گئے. لیکن کہا کہ اب رسول کا حکم کیا, اب تو ہم جیت گئے. وہ دیکھو نا سارے کافر بھاگ گئے ہیں. وہ آگے ابو سفیان جا رہا ہے, اس کے ساتھ اس کی بیوی ہندا بھاگی جا رہی ہے, پورا لشکر بھاگ رہا ہے, میدان خالی ہو گیا, اب تو ہم ہیں. کہا لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا, جنگ ہارو تب بھی یہاں رہو, جنگ جیتو تب بھی یہاں رہو. کہا کہ نہیں بھائی, اتنی عقل تو اللہ نے ہم کو بھی دی. یہ جو ہمارے پاس جو عقل ہے نا, جو ہم حکم رسول کے آگے لگاتے کہ اتنی کامن سینس تو ہمارے پاس بھی, یہ کامن سینس ہی تو آدمی کو مروا دیتی ہے. کہا کہ اتنی تو کامن سینس ہے, جب ایک دشمن ہار گیا, چلا گیا, تو ختم بات. وہ ہٹے اور پیچھے سے اٹیک ہوا. ہر ایک کو معلوم ہے نا نتیجہ کیا ہوا. یہ 3 مسلمان تو بیچارے شہید ہو گئے. 3 کیسے روکتے اس فوج کو. اور اس کے بعد جو پیچھے سے اٹیک ہوا اور وہ آگے بھاگنے والوں نے دیکھا پیچھے سے اٹیک ہوا ہے, تو سارے مسلمان گھبرا کے دیکھ رہے ہیں, وہ بھی واپس آ گئے. اور چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں لشکر اسلام دبا, تو اتنی کیجویلٹیز ہوئی کہ پوری رسول کی پوری لائف میں, جنگوں کی بات کر رہا ہوں, ساری جنگوں میں مل کے اتنی کیجویلٹیز نہیں ہوئی ہیں, صرف اس وجہ سے کہ جس کو پیغمبر جہاں بٹھا کے گئے تھے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا. تو جسے پیغمبر جو ڈیوٹی دے دے, پیغمبر مینس اللہ یعنی اسلام یعنی معصومین, جو ڈیوٹی دے دیں, اگر وہ وہاں سے ہٹا, اگر وہاں سے وہ ہلا. اب جملہ بڑا ذرا سا توہین آمیز, نہیں توہین آمیز تو نہیں ہے, لیکن ذرا سا شاکنگ. اگر جو تمہاری ڈیوٹی اللہ اور رسول نے مقرر کی ہے, یہ حسینی اسلام بتا رہا ہوں, یہ غدیری اسلام بتا رہا ہوں, اسے ادا کیا تو اسلام محفوظ ہے. اور اگر اس کے اپنی ڈیوٹی سے ہٹ گئے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, جو جملہ میرا ہے شاید آپ کو عجیب لگے, لیکن ذرا غور کیجیے گا, میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا. اگر ہٹ گئے تو رسول اللہ بھی اگر موجود ہوں, جو رحمت للعالمین بھی ہیں, تمام برکتوں والے بھی ہیں, اللہ ان کا محافظ بھی ہے, وہ بھی موجود ہوں, تبھی نقصان ہوتا ہے. اور یہ جملہ آپ نے سن لیا تو اگلا بھی سن لیں گے. اور اگر مولائے متقیان بھی ہوں, مشکل کشائے کائنات بھی ہوں, امیر المومنین بھی میدان احد میں ہوں, جیت جائیں گے آخر میں, علی کی وجہ سے, اپنی حماقت کی وجہ سے نہیں. لیکن اتنا نقصان اٹھانے کے بعد وہ بھی
آسمان سے ذوالفقار اتری اور علی نے اس کے ذریعے سے ہاری ہوئی جنگ کو جتوا دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی زیادہ کیجویلٹیز کے بعد اور نقصان کے بعد جیتنا ہے کیا؟ تو میدان احد کا پیغام یہ ہے کہ جس کو جہاں بٹھایا، جو عورت کی ذمہ داری رکھی وہ وہاں، جو مرد کی ذمہ داری رکھی وہ وہاں، جو عالم. میں ایسا نہیں ہے کہ خالی عوام سے بات کرتا ہوں، میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن بہرحال حوزہ علمیہ کا ٹیچر بھی ہوں. چنانچہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر یہ بتاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف عوام کو نصیحت کریں گے، ہمارے لیے کچھ نہیں. نجف کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، پھر وہ بندر بن کے چوتھے درخت پہ جا رہا ہوں کہ چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن بہت ہی چھوٹا. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. بہت شدید بارش ہوئی تو نجف کی گلیاں جو تھی نا، پرانا زمانہ ہے، آج بھی آپ جائیں گے تو جو ہندوستان اور پاکستان کے کچھ پرانے دیہات اور شہر ہیں پرانے والے، جہاں انفراسٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے، تو سڑکیں جو ہیں وہ سب گیلی ہو جاتی ہیں اور وہ سلپری ہو جاتی ہیں. کینیڈا میں مثال دیتا ہوں، اب برف باری بہت ہوتی، کتنے لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں ہر سال اس کے اندر، سلپری. تو اب یہ بارش ہو گئی، نجف کی سڑکیں جو تھی وہ سلپری ہو گئی. ایک بڑے مرجے، نام نہیں لینا چاہتا، توہین تو نہیں ہے اس کے اندر لیکن پھر بھی نام نہیں لینا چاہتا، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا 10 سال کا ایک بچہ جا رہا، اور بچے جس طرح جاتے ہیں نا اچھلتے کودتے. ایک مرتبہ کہا صاحبزادے سنبھل کے چلو، یہ زمین بہت زیادہ سلپری، اگر تم پھسل گئے نا تو ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے، ہڈی ٹوٹ جائے گی. اس نے پلٹ کے کہا کہ میں اگر پھسل کے گرا تو خالی میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے، آپ اپنا خیال کیجئے، اگر آپ پھسل کے گرے تو سینکڑوں لوگوں کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اب یہ جو ہے نا وہ بارش والی سلپری کی بات نہیں ہو رہی. عالم جو دین آپ کو پہنچاتا، اگر وہی کبھی گمراہ ہو جائے قاضی شرح کی طرح سے تو کتنا نقصان پہنچاتا ہے. وہ جو کل میں نے جملہ نقل کیا 11ویں امام کا کہ ایک غلط عالم ہماری قوم کے لیے، ہمارے شیعوں کے لیے لشکر یزید سے زیادہ خطرناک. مولا وہ کس لیے کہا؟ وہ اس لیے کہ لشکر یزید نے ہمارا مال لوٹا ہوگا، ہماری جانیں، ہماری خواتین کو قیدی بنایا، لیکن غلط عالم تو ہمارے چاہنے والوں کا ایمان لوٹ کے لے جائے گا، ایمان ضائع کر دے گا. اور یہ بہت اہم ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ تھوڑا آگے چل کے آئے گا کہ اسلام کا اس کی ایک خصوصیت یہ بھی کہ سوائے معصوم کے اور کسی پر اتنا ریلائی نہیں کر سکتے ہیں. مرجے کا اسٹیٹس اپنی جگہ، وہ بات آئے گی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عورتوں کو بہت ہائی اسٹیٹس ہو دیا، لیکن اتنی ہی بڑی ان کی ڈیوٹی بھی، اور وہ ڈیوٹی سب سے بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرنا. ماں نمازی ہوگی تو بیٹا بھی نمازی بنے گا، ماں حجاب والی ہوگی تو بیٹی بھی حجابی بنے گی، ماں اگر گانے سے اپنے آپ کو بچائے گی تو اولاد بھی گانے سے اپنے آپ کو بچائے گی. باپ تو بہت بعد میں آتا اور بہت تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے، کیونکہ روزی کمانے کے لیے صبح سے شام تک. اب آج کا ماحول ایسا بنایا گیا کہ جتنا مرد مصروف ہے اس سے زیادہ خواتین کو مصروف کر دیا. ہر عورت کو جاب کرنا. میں جاب کے بھی خلاف نہیں ہوں، میں کوئی بہت، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا آپ کس کنویں کے مینڈک کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں. الحمدللہ اگر آپ ویسٹ میں رہ رہے ہیں تو میں بھی 25-30 سال سے ویسٹ میں رہ رہا ہوں اور میں بھی وہ سارا ماحول جانتا ہوں. لیکن جو حکم خدا ہے وہ تو آپ تک پہنچانا ہے. اپنی بیسک ڈیوٹی ادا کر کے پھر جو دل چاہے کرے. کربلا کی خواتین اس کی بہترین مثال. آخری میرے جملے، کیونکہ جتنا آپ نے مجھے ٹائم دیا تھا وہ میں نے تقریباً لے لیا، تو اب یہ کہ آپ بعد میں پچھتائیں نہیں کہ ہم نے کیوں شروع میں یہ جملہ کہہ دیا تھا. کربلا اس کی بہترین مثال ہے. کربلا کی ساری اولادیں دیکھ لیں، لیکن خاص طور پر اس میں ہمارے سامنے مسلم ابن عقیل کی یہ 2 لالات ہیں. رقیہ بنت علی، علی کی بیٹی، علی کے گھر سے آئیں. کیا کردار ہوگا اس ماں کا؟ مولا کی بیٹی ہے. بھائی جناب زینب و ام کلثوم کے لیے تو میں بات ہی نہیں کرتا، اگرچہ ٹرمینالوجی میں ہم ان کو معصوم نہیں کہتے کہ 14 معصوم ہے، لیکن وہ عصمت صغریٰ کی تو مالک ہے. لیکن باقی علی کی بیٹی. مسلم ابن عقیل کو میں اسی لیے، مسلم ابن عقیل اور پھر کل ام فروا اور پھر ام لیلہ اور پھر رباب، ایک سلسلہ چلے گا. اب یہ چھوٹے بچے، چاہے وہ روایت صحیح ہو کہ باپ کے ساتھ کوفے گئے تھے اور جب باپ شہید ہو گئے تو دونوں بچے اکیلے رہ گئے، اور چاہے یہ روایت صحیح ہو کہ 11 محرم کو جو قافلہ چلا تھا تو یہ بچے اس قافلے سے بچھڑ گئے تھے. لیکن خلاصہ یہی ہے ان دونوں روایتوں کا کہ محمد اور ابراہیم 2 بیٹے ہیں جو اس قافلے سے الگ ہو گئے ہیں
قافلہ تو آگے بڑھ گیا اگر وہ روایت صحیح ہے، یا بابا تو مارا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مسلم نے شہادت کے موقع پر کوفے کے ایک آدمی سے کہا تھا کہ میرے بچوں کو مدینے پہنچا دینا، اور اس نے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن مسلم کی شہادت کے بعد جب یہ دیکھا کہ حالات کتنے خراب ہیں تو اس نے کہا کہ بچوں میں اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا، میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں۔ اور یہ ہے کہ بچے کوفے سے نکلے تو فوراً گرفتار ہو گئے، پہرے لگے ہیں۔ یہ پہلی گرفتاری ہے، بلکہ اصل گرفتاری یہی ہے، دوسری دفعہ تو وہ مارے ہی گئے تھے۔ ابن زیاد کے دربار میں یہ بچے لائے گئے، اور میں دوسری روایت بھی پڑھ دوں، اس کے بعد پھر ایک ہی روایت چلے گی۔ قافلے سے بچھڑ گئے، اہل بیت کا لٹا قافلہ کوفے آ گیا، پھر کوفے سے شام بھیج دیا گیا، تب یہ بچے پکڑ کے لائے گئے۔ قافلہ تو جا چکا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اچھا ان بچوں کو قید خانے میں ڈال دو، یہ ہے ماں کی تربیت۔ علی کے نواسے ہیں، دونوں بچے قید خانے میں پہنچائے گئے۔ جملے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس کے ساتھ والے جملے۔ 1 سال اس قید میں رہے، چھوٹے بچے کتنے ہوں گے، 9 سال 10 سال، اس سے بھی کم شاید، پورا دن روزہ رکھتے تھے، پورا سال۔ جنہوں نے عراق کی گرمی دیکھی اور کوفے کی گرمی دیکھی ہے نا، پورا دن روزہ رکھتے ہیں، پوری رات نمازیں پڑھتے ہیں۔ گھر کا ماحول یہی دیکھا۔ اور ادھر قید خانے کا داروغہ صرف رات کے وقت ان کے لیے 2 چھوٹی سی روٹیاں لے کے آتا ہے، ایک اس بچے کو اور ایک اس بچے کو، اور پانی کا ایک کوزہ لے کے آتا ہے، آدھا کوزہ یہ پیے گا، آدھا کوزہ پانی وہ پیے گا۔ 1 سال گزر گیا، 1 سال، دن 2 دن 4 دن۔ ماہ رمضان جب گرمیوں میں آتا ہے تو لوگ گنتے ہیں کہ اب 5 روزے رہ گئے، اب 3 روزے رہ گئے، اب 1 روزہ رہ گیا۔ 1 سال جسم گویا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ کس طرح کب تک ہم زندگی گزاریں گے، آؤ یہ جو ہمارے قید خانے کا نگران ہے، مشکور نام تھا، آج ذرا اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ شام کے وقت جب وہ روزے کے افطار کا وقت ہے، روٹیاں اور پانی لے کے آ رہا، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اے بزرگ، کیا تو مسلمان ہے؟ کیونکہ یہ بھی پتہ نہیں کہ ابن زیاد نے کس کو مقرر کیا۔ کہا کہ الحمدللہ۔ کیا محمد رسول اللہ کو جانتا ہے؟ کہا جانتا کیا، ان کے نام کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا کیا جعفر طیار کو جانتا ہے؟ کہا کون نہیں جانے گا، اللہ نے ان کو 2 پر دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ تو کہا کیا علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ کہا وہ تو میرا امام ہے، وہ تو میرا مولا ہے۔ اب اطمینان ہوا کہ یہ خالی مسلمان ہی نہیں، یہ مومن بھی ہے۔ لیکن اے بچوں تم یہ سارے نام کیوں لے رہے ہو؟ کہا اسی علی کے نواسے ہیں۔ بھئی یہ سننا تھا، وہ داروغہ سر پیٹنے لگا، چہرہ پیٹنے لگا، بچوں تم نے اس سے پہلے کیوں نہ بتایا؟ ارے میں نے کتنا گناہ کیا۔ اچھا بعد میں یہ پکڑا گیا تھا اور 100 کوڑے اس کو مارے تھے، جس کے نتیجے میں یہ مر گیا تھا ابن زیاد کے دربار میں، لیکن کہا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ اب بچوں میں قید خانے کا دروازہ کھولتا ہوں تو میں راستہ بتاتا ہوں، رات کے وقت کوفے سے نکل جانا، جو مجھ پر گزرے گی یہ میرے اس گناہ کی سزا ہوگی جس کے لیے میں تیار ہوں۔ قید خانے کا دروازہ کھولا، محمد اور ابراہیم دونوں نکلے، چھوٹے چھوٹے بچے، زندگی میں کبھی یہ بغیر والدین کے اپنے گھر سے باہر اپنے وطن مدینے میں بھی نہیں نکلے، اور کہا کہ ایک بالکل اجنبی شہر سے بھی نکال کے جنگل میں بھیجا۔ اندھیری رات، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، جائیں تو کہاں جائیں، وہ چل رہے ہیں بغیر کسی منزل کے۔ کہ ایک مرتبہ 2 روایتوں میں سے ایک ہی روایت اب پڑھ رہا ہوں کہ صبح کا وقت آ گیا، سورج نکلنے لگا۔ بھائیوں نے کہا کہ سورج نکل گیا ہے، اب اگر لوگ ہمیں دیکھیں گے تو پکڑ لیں گے، آؤ اپنے آپ کو چھپا دو۔ کہاں چھپاؤ؟ وہی ایک طریقہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوفے اور نجف میں کھجور کے درخت بہت ہوتے ہیں، ایک درخت تھا کہ اس درخت کے اوپر دن بھر چھپاتے ہیں، رات کو نکلیں گے۔ چنانچہ ایک درخت کے اوپر چڑھ کے یہ دونوں اپنے آپ کو پتوں میں چھپا کے بیٹھے۔ قریب میں ایک مومنہ کا گھر، صبح کا وقت ہے، اس کی کنیز پانی بھرنے کے لیے، گھر کے لیے پانی چاہیے، پانی بھرنے کے لیے آتی، اور ایک مرتبہ جھکتی ہے دریا میں پانی لینے کے لیے، دریا میں 2 چاند جیسے چہروں کا عکس نظر آ رہا۔ گھبرا کے اس نے دیکھا درخت کے اوپر 2 بچے
पत्तों के बीच में छुपे हुए हैं। एक मर्तबा तड़प के कहती है कि बच्चों तुम यहां क्यों बैठे हो, नीचे उतरो। अब बच्चों ने देखा कि रास्ता तो खुल गया है, नीचे उतरते ही कहा कि तुम हो कौन, तारुफ कराया कि हम कौन हैं, मुस्लिम के बेटे हैं, अली के नवासे हैं, खानदान रिसालत से ताल्लुक। कहा चलो मेरे साथ, मेरी मालिकन मुहिब अहले बैत है और वो तुम्हें यकीनन पनाह देगी, ये कह के उनको लेके आई। वहाँ मालिकन घर में बैठी है। एक मर्तबा, अब यहाँ भी एक रिवायत का इख्तिलाफ छोड़ दीजिए, ये घर हारिस का जो बदतरीन दुश्मन अहले बैत है, या ये उसकी माँ थी, माँ वाली रिवायत नहीं पढ़ रहा हूँ, या उसकी बीवी थी। जब उसको पता चला कि ये इमामजादे, तड़प के कहा कि आका और मौला आप मेरे घर में आए, मेरी खुशकिस्मती, लेकिन मेरा शौहर दुश्मन है अहले बैत, मैं आपको घर में छुपा के रखती हूँ, आप खामोशी से यहाँ पे रहिएगा। जब अगली रात आएगी तो रात के अंधेरे में मैं आपको मदीने पहुंचाने का इंतजाम करूंगी। सारा दिन ये बच्चे पीछे वाले कमरे में रहे और उस मोमिना ने मजीद एहतियात के लिए दरवाजे पे कुफल लगा दिया, किसी को पता ना चले, यहां तक कि रात आ गई। अब ये रात को इन बच्चों को भेजना, मगर रात जो आई तो घर का असल दरवाजा खुला और इसका शौहर हारिस आता, बहुत थका हारा, बहुत ही ज्यादा थका नजर आ रहा। बीबी ने पूछा कि इतने थके हुए हो, कहाँ थे? कहा कि आज सुबह जब मैं दरबार इब्ने जियाद में गया तो पता चला कि 2 कैदी भाग गए और इब्ने जियाद ने ऐलान किया है कि जो इनको लेकर आएगा उसको इनाम दिया जाएगा। 1 को लेकर आओगे तो 1000 दिरहम मिलेंगे, 2 को लेकर आओगे 2000। अरे 2000 दिरहम इतनी बड़ी रकम। मैं सारा दिन इन बच्चों को ढूंढता रहा, पूरा शहर छान मारा, शहर के बाहर देख लिया, काश ये बच्चे मुझे मिल जाएं तो 2000 दिरहम मुझे इनाम मिल रहा, लेकिन बहुत थका हुआ है कि बस खाना लाओ, मैं सोऊंगा, कल फिर इनको ढूंढूंगा। और एक मर्तबा वो आके बाहर के कमरे में सो गए, बच्चे अंदर के कमरे में। और ये पता है कि आधी रात के बाद वो मोमिना ने वादा किया, लेकिन उसको क्या मालूम था कि शौहर आ जाएगा और उसी दरवाजे के करीब आएगा। दोनों बच्चों की आंख लगी, आंख लगे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि बड़े भाई ने आंखें खोली और एक मर्तबा छोटे भाई को बेदार किया। कहा कि भाई भाई, मैंने ख्वाब में अपने जद रसूल खुदा को देखा है और मेरे जद के साथ हमारा नाना अली मुर्तजा बैठा था और हमारा बाबा मुस्लिम इब्ने अकील बैठा था और अल्लाह का रसूल मुस्लिम से कह रहा था, मुस्लिम तुम तो आ गए, अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के आ गए? मुस्लिम ने हाथ जोड़ के कहा, या रसूल अल्लाह, बस ये आज की रात बच्चे भी मेरे पास आने वाले। छोटे भाई ने घबरा के कहा, अरे यही ख्वाब तो मैंने भी देखा था कि हमारा बाबा कह रहा है कि बच्चे हमारे पास आने वाले। भाइयों ने बाप को 1 साल बाद ख्वाब में देखा, गले में बाहें डाल के रोने लगे, आवाज बुलंद हुई। हारिस की आंख खुली, वो बाहर ही तो है। एक मर्तबा घबरा के कहता, ये बच्चों की आवाज कहां से आ रही है? मोमिना कहती है, शायद पड़ोस में कोई बच्चा रो रहा। कहा नहीं, ये पड़ोस की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल मेरे सर पे आवाज आ रही है। चुनाचे बंद दरवाजे को देखा, कुफल खोला, अंदर दाखिल हुआ, अंधेरा अंधेरा। चुनाचे वो टटोलता हुआ आगे बढ़ा, एकदम उसका हाथ छोटे भाई से टकराया, कहा यहाँ तो कोई बच्चा नजर आ रहा है। और फिर जो चिराग रोशन किया, ये 2 इमामजादे, ये 2 नबीजादे एक मर्तबा गले में बाहें डाले रो रहे हैं, दोनों को गिरफ्तार करके खींचता बुलाया। बात मुख्तसर करता हूँ, चुनाचे सुबह का वक्त आ गया। एक मर्तबा दोनों बच्चों को खींचता हुआ घर के बाहर लाया, वहीं तो दरियाए फुरात बह रहा था जहाँ वो कनीज पानी भरने गई थी। दरियाए फुरात के करीब पहुंचा, साथ में गुलाम को बुलाया, साथ में बेटे को बुलाया। बीवी तड़पती हुई आ रही है, अरे इन पर रहम फरमा, अरे ये नबीजादे हैं, अरे जालिम इनको छोड़ दे। लेकिन वो कह रहा है कि मेरा इनाम। और एक मर्तबा बच्चों को देख के कहता कि तुम ही तो मेरे मुजरिम हो ना, इब्ने जियाद के दरबार में ले जाऊंगा। बच्चों ने कहा कि हम आले रसूल से ताल्लुक रखते हैं, हम पर रहम फरमा, हमारा जद कयामत के दिन तुम्हारी शफात करेगा। कहा तुम्हारे जद की शफात नहीं चाहिए, इब्ने जियाद का इनाम चाहिए है। और एक मर्तबा बच्चे कहते हैं, अच्छा ऐसा कर, हमें जिंदा ले जा इब्ने जियाद के सामने, फिर वो जो हमारे साथ करे तुझे इनाम भी मिल जाएगा। कहा नहीं, मैं तो कटे हुए सर ही लेके जाऊंगा ताकि इब्ने जियाद खुश हो जाए। गुलाम से कहता है, इन बच्चों को ले जा दरिया के किनारे, इनके सर काट के इनके लाशें दरिया में फेंक दे। गुलाम लेके चला। बड़े भाई ने छोटे भाई को देखा, दोनों ने गुलाम को देखा और कहा कि है गुलाम, तेरी शक्ल हमारे जद के मुअज्जिन बिलाल हबशी से कितनी मिलती जुलती है। घबरा के कहता है, बिलाल का नाम लिया, बिलाल से तुम्हारा क्या ताल्लुक? कहा कि
کہ وہ ہمارے جد کا مؤذن تھا. غلام کہتا تمہارا جد کون تھا؟ کہا رسول اللہ ہمارے جد تھے. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ غلام نے تلوار پھینکی, آقا سے کہا میں جا رہا ہوں, میں ان نبی زادوں کو شہید نہیں کر سکتا. ایک روایت میں دریا میں چھلانگ لگا کے نکل گیا, دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں, آقا نے غلام کو قتل کیا. اب اپنے بڑے بیٹے کو بلایا گھر سے اور کہا کہ بیٹا باپ کی یہ خدمت کر, میں نے تیرے لیے حلال و حرام دونوں مال جمع کر کے رکھا ہے, ہر سہولت دی ہے, ایک کام تجھ سے لینا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہا بابا حکم دیجیے, باپ کی اطاعت تو واجب ہے نا. کہا یہ بچے ہیں, مجرم ہیں, یہ تلوار لے اور ان کی گردن اڑا دے. وہ تلوار لے کے بچوں کی جانب چلتا ہے. بچوں نے دیکھا اور کہا کہ اے نوجوان, تیری جوانی پہ رحم آ رہا ہے, جب تیرا یہ جسم جہنم کی آگ میں جلے گا تو کیا گزرے گی؟ وہ گھبرا کے کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہا کہ ہم محمد رسول اللہ کی اولاد میں ہیں, اگر ہمیں مارے گا تو کیا تجھے جنت ملے گی جہنم ملے گی؟ یہ سننا تھا, تم رسول کی اولاد ہو. تلوار پھینک کے بھاگ رہا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو, میری اطاعت واجب ہے. کہا نہیں, اللہ کی اطاعت آپ کی اطاعت سے پہلے واجب ہے, میں اپنی جہنم نہیں خرید سکتا. ظالم آگے بڑھا تو ایک عجیب منظر ہے. بچے اس سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم پہ رحم کر. کہا کہ نہیں, میرے دل میں رحم ہوتا ہی نہیں, میرا دل رحم سے خالی ہے, میں رحم جانتا ہی نہیں ہوں. بچوں نے کہا اچھا پھر ایک کام کر لے, ہمیں 4 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے, نماز پڑھ لے, پھر جو دل چاہیے ہے نماز. ایک مرتبہ ظالم دونوں کو نماز کی اجازت دیتا ہے. نماز ختم کر کے دونوں بھائیوں نے آسمان کو دیکھا. یا حیو یا قیوم یا علیم یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق, اے احکم حاکمین, ہمارے اور ظالم کے بیچ میں حق کے ذریعے فیصلہ کرنا. اور وہ تلوار لے کے آگے بڑھا تو ایک عجیب منظر بن گیا. اور وہ منظر کیا بنا؟ ادھر تلوار لے کے آگے بڑھا, بڑا بھائی آگے آیا, کہا پہلے میری گردن اڑا دے. چھوٹا بھائی دوڑ کے آیا, نہیں پہلے مجھے مار, پہلے میری گردن پہ تلوار چلایا. دونوں بھائیوں میں اختلاف ہو رہا ہے. ظالم نہ مانا, تلوار لی, پہلے بڑے بھائی کا سر کاٹا, سر کو ایک تھیلے میں رکھا, یہ دربار میں لے جانا, یہ دربار میں لے جانا, انعام لینا ہے. پھر دوسرے بھائی کا سر کاٹا, اسی تھیلے میں رکھا, دونوں لاشیں دریا کے اندر پھینکے. بلکہ روایت ہے, مقتل کی روایت, کہ پہلا لاشا پھینکا, وہ لاشا بہنے لگا کہ ایک مرتبہ دوسرے لاشے سے آواز آئی, بھائی ذرا ٹھہر جا, میں بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. کون سا؟ بے سر کا لاشا کہہ رہا ہے, بے سر کا لاشا. یہ دوسرا لاشا بھی دریا میں ڈالا, دونوں مل گئے. لاشوں نے ایک دوسرے کے جسم میں باہیں چپکا دی اور یہ ظالم چلا. پھر تو باتیں چھوڑیں, لیکن ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ میں نے ایک بہت ہی مشہور عالم سے یہ سنا ہے, کتاب میں نہیں پڑھا, کہ یہ مومنہ حارث کی بیوی کچھ نہ کر سکی, لیکن بچوں کے خون والے کپڑے جمع کیے اور پھر کسی طرح مدینے میں پہنچی. اور جناب مسلم ابن عقیل کی اولاد میں ایک ہی بچی زندہ ہے, وہ یتیمہ مسلم جس کے سر پہ حسین ہاتھ پھیر چکے ہیں. ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوتی ہے رقیہ, ان بچوں کی ماں. ایک مرتبہ ان کے سامنے یہ خون آلود کپڑے رکھتی ہے. شہزادی یہ ہیں